الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جن اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبی احدا، پس اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو چاہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، اور اللہ رب العزت غیب پر بخیل نہیں ہے۔ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے کہ جس کو انسان اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکے اور نہ ہی بلا دلیل بدعتاً وہ عقل میں آ سکے، نہ آنکھ کے ذریعے، نہ ناک کے ذریعے، نہ چکھنے کے ذریعے، نہ پکڑنے کے ذریعے، اور نہ ہی کان کے ذریعے جس چیز تک انسان کی رسائی ممکن نہ ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ اور ذاتی طور پر بغیر کسی کے عطا کے کوئی بھی اللہ رب العزت کے سوا علم غیب نہیں جانتا۔ جو علم غیب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے وہ علم غیب اللہ کا ذاتی، وہ علم غیب ازلی، وہ علم غیب ابدی، وہ علم غیب لامحدود، اور وہ علم غیب قدیم ہے۔ اور جو اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا وہ علم غیب مخلوق ہے، وہ علم غیب محدود ہے، اور وہ علم غیب عطائی ہے۔ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ کے حبیب کو اللہ نے خود اپنے علوم میں سے کچھ علوم کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے علم اور اللہ کے حبیب کے علم کا اگر ہم تقابل کریں تو ہم یوں بھی مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر جتنا اور اللہ کے محبوب کا علم اتنا کہ جتنا ایک چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ آتا ہے، اتنی بھی ہم مثال اللہ کے علم اور نبی کے علم کی تقابل میں پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کی مثال اور اللہ کے تمام مخلوقات کی مثال، جن میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اور تمام ملائک بھی ہیں، ان کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں جتنا کہ ایک چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ آتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے علم کے حوالے سے بات کریں تو اللہ کی شان کے مطابق بات کریں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کے حوالے سے بات کریں تو پھر ان کی شان کے برابر ہم بات کریں۔ کیوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی چیز عزت اور تکریم کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ اور قرآن میں جن آیات میں اللہ رب العزت نے علم غیب کی نفی کی ہے وہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، علم غیب عطائی کی نفی نہیں ہے۔ سورہ لقمان ہے اس کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، اس چیز کا علم بھی اللہ رب العزت
کو ہی ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ پیٹوں کے اندر ہے اس کا علم بھی اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی ذات کل کیا کمائے گی اس کا علم بھی اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص یہ کہاں مرے گا اس کا علم بھی اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، بے شک اللہ خبردار ہے۔ اکثر ان آیات کو پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت کا علم وہ علم ذاتی ہے اور اللہ کے نبی کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ تو ان آیات کا شان نزول ذرا سماعت فرمائیں کہ حارث بن عمر ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 5 سوال کرتا ہے۔ پہلا سوال وہ قیامت کے بارے میں دریافت کرتا ہے، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی۔ دوسرا سوال وہ یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے کھیتی بوئی ہے، مجھے یہ تو بتائیں کہ اللہ بارش کب برسائیں گے۔ تیسرا سوال کہ میری عورت حاملہ ہے، مجھے یہ تو بتائیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا اس کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ اور چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ کل جو کچھ میں نے کیا اس کا تو مجھے پتا ہے، لیکن آئندہ آنے والے کل میں کیا کروں گا اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ اور 5واں سوال اس نے کیا، اس نے کہا یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کہاں مروں گا تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تو اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 نازل فرمائی۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ ذاتی جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ نے اپنے انبیاء کو اور انبیاء کے وسیلے سے جو اللہ نے اپنے اولیاء کو علم عطا فرمایا ہے، انبیاء کا علم وہ معجزے کی صورت میں ہے، اور جو انبیاء کے جو خادم ہیں اولیاء ان کو جو علم ملا ہے وہ بطور کرامت ملا ہے، اور یہ اس اختصاص کے منافی نہیں ہے جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بیان ہوئے۔ اب اللہ کے عطا کردہ علم سے اللہ کے نبی نے بھی یہ خبر دی ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، حضرت انس بن مالک حضرت عمر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کا جب موقع آتا ہے تو لڑائی سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نشان لگاتے ہیں اور ہر کافر کے مرنے کی جگہ بتاتے ہیں۔ حضرت عمر قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ جس جگہ میرے آقا نے نشان لگایا تھا، دوسرے دن جب ہم جنگ کے بعد وہاں پہ گئے تو انہی حدود پر وہ کافر مرے ہوئے تھے جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا تھا، تو آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اپنے صحابہ کو جنگ سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا کہ کون کون کافر کل مارا جائے گا اور کون کون کافر کس جگہ پہ مرے گا۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے علم سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیان فرما دیا۔ دوسرا سوال کہ حمل میں کیا ہے، اس کا علم بے شک اللہ رب العزت کو ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حمل کے اندر کیا ہے اس کی خبر دی ہے۔ حضور کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات خواب دیکھتی ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کے جسم سے ایک ٹکڑے کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کے ام فضل کی گود میں رکھا جاتا ہے۔ ام فضل بڑی پریشان صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی رات کو بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ حضور آپ کے جسم کا ٹکڑا اس کو کاٹا گیا، میری گود میں رکھا گیا۔ تو حضور نے یہ مجدہ جہاں فضا سنایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں حسن کی پیدائش ہونے والی ہے، اور یہ الفاظ مشکات کے اندر موجود ہیں، تالد فاطمہ انشاءاللہ غلاما یکون فی ہجر کا۔ اے میری چچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ اور ہوا بھی یوں ہی، جو حضرت حسن جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا جاتا ہے۔ تو حضور نے اللہ کے عطا کردہ علم سے پیٹوں کی بھی خبر دی، اور یہ تو نبی ہیں، نبی کے غلاموں کا ملائک کا وہ احوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی حمل کی خبر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عمر مبارک 110 سال ہو جاتی ہے، حضرت سارہ کی عمر 90 سال
سال ہو جاتی ہے، اولاد کے پیدا ہونے کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، تو فرشتے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنائی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش کی خوشخبریاں سنائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا نہ صرف اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم سے اللہ کے انبیاء پیٹوں کا حال اور حملوں کا حال جانتے ہیں، بلکہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس حال کو جانتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، اور اس کی خوشخبریاں خود قرآن کے اندر موجود ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرما دیا ہے۔ اور بارش کب ہوگی اس کے بارے میں بھی ترمذی شریف کی ایک طویل حدیث جس میں فتنہ یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بارش کے برسنے کی خبر دی۔ اور ایک دوسری روایت جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے مجمع سے خطاب فرمایا، کیا فرمایا؟ حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ جو چیزیں میری آنکھ دیکھ رہی ہے کیا تم لوگوں کی آنکھیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہیں؟ انی لاراک مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، بے شک کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں کے اوپر فتنوں کو اس طرح نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں جس طرح کے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ علم، وہ آنکھ عطا فرمائی ہے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس بھی نہیں تھی۔ اور کل کیا ہوگا، آئندہ آنے والے کل کیا ہوگا، اس کی کسی کو خبر نہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کو اس کی بھی خبر دی۔ جب غزوہ خیبر کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس شخصیت کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کل اللہ کا نبی ہمیں جھنڈا عطا فرمائیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو آشوب چشم ہو گیا، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو بلاتے ہیں، آنکھوں پہ اپنا لعاب دان جب لگاتے ہیں اللہ آنکھوں کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد جھنڈا حضرت علی کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی مرحب جیسے نامی گرامی پہلوان کو بھی پچھاڑ دیتے ہیں، اور خیبر کو اللہ رب العزت حضرت علی کے ہاتھوں پر فتح فرما دیتے ہیں۔ اب لڑائی کل ہونی تھی، اب جنگ کا فیصلہ کل ہونا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے ہی مجدہ جاں فضا سنا دیا کہ کل جس شخصیت کو جھنڈا ملے گا وہ شخصیت ایسی ہوگی کہ اس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کا قلعہ فتح فرما دیں گے۔ اور قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے اور بخاری کی حدیث طیبہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مجلس میں قیام کیا اور آپ نے ابتدائے آفرینش یعنی ہر چیز کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں اپنی منازل میں داخل ہونے تک جتنی بھی چیزیں رونما پذیر ہونے والی تھیں آپ نے سب کے بارے میں خبر دی۔ ہم میں سے جس نے ان باتوں کو یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو جنت میں جانا ہوگا، یہ مرنا ہوگا، اس کے لیے حشر نشر ہوگا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پھر جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ آج سے 1450 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے جنتیوں کی منزلوں کی بھی خبر دے دی اور جہنمیوں کی منزلوں کی بھی خبر دے دی۔ اور اسی طرح مواہب الدنیا کے اندر ایک روایت موجود ہے، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذا، بے شک اللہ نے تمام دنیا کو میرے سامنے اس طرح کر دیا ہے کہ جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، حضور فرماتے ہیں میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں جو کچھ اس میں ہے اور اسے بھی دیکھ رہا ہوں جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔
ہے۔ آگے فرماتے ہیں دنیا کے تمام اطراف و جوانب کو، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، اللہ نے ان تمام اطراف کو میرے سامنے اس طرح کر دیا ہے کہ جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ لوگ ان کے نسب میں طعن کیا کرتے تھے، ان کو متہم بالزنا ٹھہرایا کرتے تھے۔ حضور کی مجلس میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ میرے باپ کے اور میرے نسب کے بارے میں طعن کرتے ہیں، مجھے بتا دیجئے میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حذافہ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو حلالی ہے اور تیرا نسب درست ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ موجود ہیں۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ منو مٹی کے نیچے ان مردوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو دو قبر والے ہیں ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بہت بڑی بات کے اوپر نہیں بلکہ معمولی سی دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان دو مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا یہ جو پہلا شخص تھا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو نہیں بچایا کرتا تھا، اور دوسرا بندہ یہ چغل خور تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک تر شاخ لیتے ہیں، اس کو چیرتے ہیں اور آدھی شاخ ایک قبر کے اوپر لگاتے ہیں، آدھی شاخ دوسری قبر کے اوپر لگاتے ہیں، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ شاخیں تر و تازہ رہیں گی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ اور بخاری کی یہ روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اوت پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، تو اچانک وہ پہاڑ لرزنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی پہاڑ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ارے او پہاڑ اسکت یا عود، اے عود ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بہت پہلے اپنی امت کو عطا فرما دی۔ تو یہ وہ خبریں تھیں، یہ وہ غیب کا علم تھا جو اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے ہمارے بھائی اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے لیے جو ایمان والے ہیں ان کے متعلق ہمارے دلوں میں تو کوئی بھی کینہ نہ رکھ۔ اور آگے فرماتے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، 18 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جو بندہ تمہاری مجلس میں آنے والا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک سے وہ وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ اب پہلے دن بھی یہ مجدہ جاں فضا کہ زمین کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے نبی ان کو جنتی ہونے کا مجدہ جاں فضا سنا رہے ہیں، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ جب 3 دن لگاتار ان کے جنتی ہونے کا مجدہ جاں فضا صحابہ کو سنایا گیا تو ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن وہ اس انصاری صحابی کے پیچھے چلے جاتے ہیں،
تھوڑی دور جا کے ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میرا اپنے والد سے کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن اپنے والد کے گھر نہیں جاؤں گا، تو 3 دن تک میں آپ کے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیل و نہار دیکھوں کہ وہ کون سی خاص عبادت یہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ مجدہ جہاں فضا سنایا گیا کہ زمین کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چلے جاتے ہیں، ان کے مہمان بن جاتے ہیں، تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھتے، بس یہی دیکھتے ہیں کہ ہر بات میں ہر شخص کا جس کا بھی ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، اور رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو اچھی طرح وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب جب 3 دن پورے ہو جاتے ہیں اور جب ان کی جدائی کا وقت آ جاتا ہے، جب 3 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس انصاری صحابی سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے 3 دن آپ کے پاس گزارے، کوئی خاص عمل، کوئی بڑا ہی خاص الخاص وظیفہ میں نے آپ کو کرتے نہیں دیکھا، جو معمولات کے اور روٹین کے جو تمام اعمال مسلمان کر رہے ہیں وہ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ ایسا کون سا خاص اور خالص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے 3 مرتبہ ہم نے رسول اللہ کی زبان سے آپ کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں بھائی ٹھہر جاؤ، اور تو کوئی خاص بات نہیں، ہاں 2 کام میں ضرور کرتا ہوں۔ پہلا کام کیا ہے کہ میں اپنے دل میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کینہ، بغض اور عداوت نہیں رکھتا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اگر کسی کو کچھ نعمت عطا کی ہے تو میں اس شخص کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ باتیں کی تو میں نے کہا آپ یہ جو 2 کام کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ ایسے کام ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ان کاموں کو رکھنے کی صلاحیت، ان کاموں کو کرنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بے شک ہمارے دل میں بسا اوقات اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض اور کینہ بھی آ جاتا ہے، اور بسا اوقات ہم دوسرے سے حسد بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے 3 دن لگاتار ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، اور وہ بھی زمین کے اوپر بیٹھ کے۔ ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی، ابھی وہ قبر میں نہیں گئے، ابھی حشر نشر نہیں ہوا، ابھی جو نامہ اعمال میں جو نیک اور برے اعمال ہیں ان کو تولا نہیں گیا، جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں نہیں ڈالا گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا علم تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، اور اللہ کے نبی اللہ کے بتائے ہوئے علم سے مخلوقات کو دنیا میں ہی بیٹھ کے جنتی ہونے کے مجدہ جاں فضا سنا رہے ہیں۔